السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ممنون، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی کچھ اہم خبریں پاکستان سے اور کچھ یمن اور امریکہ کے متعلق ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پاکستان سے کچھ اہم خبریں یہ ہیں کہ آج پھر سماعت چل رہی تھی سپریم کورٹ میں، اور لطیف کوسہ صاحب بحث کر رہے تھے، اور دونوں میں مکالمہ جاری تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو لطیف کوسہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنا جو ہے کیس واپس لینا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی توقع نہیں ہے، جس طرح سے آپ نے کیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس کے بعد آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا چاہیں گے جب آپ نے فیصلے میرٹ پہ نہیں کیا۔ تو یہ ابھی بحث چل رہی تھی، تو اسی دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچانک سے اٹھ کے کہیں چلے گئے۔ اب کہاں گئے ہیں، کس سے ملے ہیں، یہ باتیں تھوڑی سمجھنے والی ہیں کہ کس نے بلایا ہوگا، کہاں گئے ہوں گے، کس کے پاس گئے ہوں گے۔ بہرحال سپریم کورٹ کی سماعت پھر آج ویسے تو لائیو آنی تھی، لیکن لائیو نہیں لائی گئی، کچھ پرابلم تھے، اور کیونکہ اس دن جو لائیو چلا اس کی وجہ سے کافی بدنامی ہوئی ہے پاکستان سپریم کورٹ کی، پاکستان کی قانون کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تمام صحافی جتنے صحافی ہیں جو سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں ان کو دوبارہ سے چیک کیا جائے گا، ان کو دوبارہ سے اجازت لینی پڑے گی، کس صحافی کو اندر آنے کی اجازت ہوگی، کس صحافی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کون لائیو دکھائے گا، کون لائیو نہیں دکھائے گا، یہ دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ابھی تک میری اطلاعات جو ہیں، ابھی تک جب تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل بہاولپور کے شہر یزمان سے 9 منتخب پی ٹی آئی کے ارکان جو نو منتخب ہوئے تھے، ابھی منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تقریر کرنی تھی وہاں پر، تو وہاں پر پولیس نے دھاوا بول دیا، جس کی وجہ سے ان کو آنے میں مشکل ہوئی۔ اب وہ وہاں سے چلے گئے اپنا دفتر بند کر کے، اب پولیس دوبارہ دھاوا بولنے گئی ہے۔ تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں، پاکستان پی ٹی آئی کے ممبر ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں جی۔ حالانکہ بلہ چھین لیا، آزاد امیدوار کر دیے، پارٹی تحلیل کر دی، اس کے باوجود جو بھی پی ٹی آئی کا مل رہا ہے یا پی ٹی آئی پر الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے یا جس پر شک ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے بددستور۔ اور اس کے علاوہ آج کچھ خواتین کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ہے، جن کے کچھ معصوم بچے تھے ان کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے، اور کئیوں کے گھر پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ اطلاعات کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو یہ کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، تو بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ اس طرح کے حالات پاکستان میں آج تک کبھی نہیں دیکھے گئے جو آج چل رہے ہیں جی۔ جی ہاں، جب مشرف نے اپنا مارشل لا لگایا تھا اس دور میں بھی ایسے حالات نہیں تھے جس طرح کے حالات اس دور میں ہو گئے ہیں۔ تو اللہ ہی مالک ہے پاکستان کا، بس ہمیں دعائیں کرنی چاہیے پاکستان کے لیے، بہتری کے لیے۔ تو یہ پاکستان سے کچھ اطلاعات تھیں، اور میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں امریکہ اور یمن کے درمیان چل رہی لڑائی کی اپڈیٹ۔ تو جی یمن نے امریکی آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے میزائلوں سے، تو اس کا آئل ٹینکر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کچھ ایسی موصول ہو رہی ہیں کہ کافی تگڑا حملہ کیا گیا ہے یمن کی جانب سے، اور امریکہ کا جو آئل ٹینکر تھا وہ تباہ ہو چکا ہے، اور یہ انڈر سیکیورٹی آ رہا تھا امریکہ کے، اور جو ان کے الائز ہیں ان کے انڈر سیکیورٹی آ رہا تھا۔ تو امریکہ کی سیکیورٹی کہاں تھی، ان کی الائز ان کی سیکیورٹی کہاں تھی، ان کا سسٹم ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکا جو میزائل آ رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اطلاعات ایسی ہیں کہ ان کو بہت بھاری دھچکا لگا ہے، اور جناب فیوچر میں پھر گیس کی پرائزیں بڑھ جائیں گی اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے، پیٹرول کی پرائزیں بڑھ جائیں گی، پیٹرولیم مصنوعات سارا کچھ بڑھ جائے گا۔ اور اطلاعات ایسی ہیں کہ ایران بیک اپ کرے گا یمن کو، اور شاید رشیا بھی بیک اپ کرے، شاید چائنا بھی بیک اپ کرے۔ یہ ابھی اطلاعات ہیں، یہ بھی اس خطے میں لگنے والی آگ کے متعلق ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ امریکہ اس کا ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، کس طرح سے دے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، یہ آنے والے وقت پر چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال میرے پاس آج تک کی یہی اطلاعات تھیں۔ جیسے میرے پاس کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔